کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آج سے جنت کے دروازے پورے ایک مہینے کے لیے کھلنے والے ہیں۔ ویسے بھی جنت کے دروازے کسی نہ کسی وقت کھولے جاتے ہیں حضور کے غلاموں کے لیے، لیکن وہ مخصوص وقت اور مخصوص گھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن رمضان شریف کا پورا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اس وقت جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ان کو زیادہ وقت مل گیا ہے اپنے آپ کو جنتی بنانے کا اور جنت حاصل کرنے کا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر تک، جب سال شروع ہوتا ہے، سال سے مراد اسلامی سال، تو جب سال شروع ہوتا ہے شروع سال سے آخر سال تک جنت رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جنت جو ہے وہ شروع سال سے آخر سال تک، اب جب رمضان شریف مکمل ہوگا تو شوال کے پہلا دن جو آئے گا نا، وہ شروع سال ہوگا۔ تو اگلے سال رمضان شریف تک جو پورا سال ہوگا، تو پورے سال کے اندر جنت کو سجایا جاتا رہے گا رمضان شریف کے لیے، اس کے حسن کے اندر اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ حالانکہ جنت پہلے ہی حسین ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گرد و غبار نہیں ہے، کوئی غیر صفائی والی بات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جنت کو سجایا جاتا ہے، اور سجانے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور اگر سجانے والے فرشتے ہوں اور اللہ کے حکم سے جنت کو سجایا جا رہا ہو تو پھر اس کی سجاوٹ کا اور اس کی تزئین و آرائش کا، خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ تو جنت شروع سال سے آخر سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اذا کان اول یوم فی رمضان، جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے، جبکہ آج اگر رمضان شریف شروع ہو جائے تو آنے والا جو دن ہوگا وہ رمضان شریف کا پہلا دن ہوگا۔ تو جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ الی حور العین، جو جنت کی سردارہ، حوروں کی سردارہ حور ہے نا، اس کے اوپر عرش کے نیچے سے جنت کے درختوں کے پتوں سے ایک ہوا چلتی ہے جو اس جنت کی سردارہ حور کو محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ جنت کی جو حوروں کی سردارہ حور ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا، ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بہت بڑی سعادت مندی والا ماہ مبارک تشریف لا رہا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ کوئی بھی اس مہینے کی جو گھڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت میں نہ گزرے، جس حد تک ہم اس کو عبادت میں گزار سکتے ہوں۔ باقی ہم انسان ہیں، انسان کو غفلت بھی آ جاتی ہے، غفلت بھی طاری ہو جاتی ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھی ہمیں بچائے اور بیماریوں سے بھی ہمیں بچائے، اور اس ماہ مبارک کو اپنی رضا کے اندر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جمعہ کے دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ افطاری تو ہم باوضو کر لیتے ہیں، بلکہ کئی ہم میں سے افطاری بھی باوضو نہیں کر سکتے، حالانکہ اس وقت چونکہ نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے
آلریڈی ہر مسلمان وضو کرتا ہے، پہلے وہ وضو کر کے بیٹھا ہوتا ہے، افطاری کے انتظار میں ہوتا ہے، تو بڑی برکت ہے کہ اس بابرکت وقت میں مسلمان باوضو ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو، اور پھر وہ روکھے سوکھے جو بھی اس کو اللہ نے رزق عطا فرمائے۔ اور یہ یقیناً میں بڑی مطلب کہ نا مسرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وسیع رزق دیتا ہے جی، جو سارا سال ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ وہ افطاری کے وقت باوضو ہوتا ہے، بعض اوقات مسجد میں ہوتا ہے، ورنہ گھر پہ باوضو ہوتا ہے اور وہ افطاری کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہم سحری میں نا آنکھیں ملتے ملتے اٹھتے ہیں، کلی بھی کرنا یاد نہیں رہتی، میں عام بات کر رہا ہوں، کسی کو نامینیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ذہن یہ بنانا چاہیے کہ جیسے باوضو افطاری ہوتی ہے نا، ایک ارادے کے ساتھ افطاری ہوتی ہے، ایک تیاری کے ساتھ افطاری ہوتی ہے۔ جیسے افطاری کا وقت باعث قبولیت ہے دعاؤں کے لیے، ایسے ہی سحری کا وقت بھی دعاؤں کے لیے قبولیت کا وقت ہے، بلکہ سحری کا وقت افضل ہے افطاری کے وقت سے۔ کیوں؟ وہ روزے کے شروع ہونے کا وقت ہے، وہ روزے کے شروع ہونے کا وقت ہے اور وہ روزے کے مکمل ہونے کا وقت ہے۔ تو جیسے مکمل ہونے کا وقت بابرکت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ایسے ہی روزہ شروع ہونے کا وقت اس سے بھی زیادہ باعث برکت اور قبولیت کا وقت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اٹھنے میں بھی نا، ابھی سے ذہن بنا لیں، تھوڑا سا اٹھنے میں بھی جلدی کریں تاکہ ہمیں 5، 10، 15 منٹ مل جائیں، اچھی طرح طہارت کر کے وضو کر کے سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد پھر ہم مختصر سی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کر لیں کہ یا اللہ اس بابرکت وقت کی برکت سے جو میں نے روزہ رکھا ہے اس کو صحیح طور پر مجھے نبھانے کی اور اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ابھی سے یہ ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کو اپنی کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔